السلام علیکم یا علی صلوات اللہ علیہ خیر مدد۔ امید ہے تمام مومنین خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہمارے سب کو اپنے زبان میں رکھے۔ سامعین اور ناظرین، آج میرے سامنے انور علی نجفی صاحب کا ایک بیان آیا کہ جس کے اندر یہ موصوف کس قدر خیانت سے کام لیتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اس مولانا صاحب کا وہ بیان دکھاتا ہوں، اس کے بعد آتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ عام گناہ معاف ہو جائے گا۔ اگر کوئی بیٹھ کے گانا سن رہا ہے کوئی بچہ، اس کا یہ گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن مسجد میں امام بارگاہ میں بیٹھ کر گانے کی طرز پر اگر قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ جسارت ہے جناب سیدہ کے بارگاہ میں، یہ معاف ہونے والا نہیں ہے آپ کی نظر میں۔ جی سامعین، تو آپ نے سنا انور علی نجفی صاحب کا بیان کہ جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی بچہ گانا سن رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کا گناہ معاف ہو جائے، یعنی جو گانا سنتا ہے اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، البتہ جو مسجد میں امام بارگاہ کے اندر گانے کی طرز پہ قصیدہ پڑھتا ہے، گانا نہیں پڑھتا، نہ گانا سناتا ہے نہ گانا سنتا ہے، وہاں پر قصیدہ سناتا ہے، تو اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ پاک سیدہ کا صلوات اللہ علیہا کا نعوذ باللہ گستاخ کہلاتا ہے۔ تو مفتی صاحب، یہ آپ نے کہاں پہ پڑھا ہے کہ جو گانا سنتا ہے اس کی تو بخشش ہو سکتی ہے، اس سے معاف کیا جا سکتا ہے، اور جو گناہ کو ختم کر کے، گانے کو ختم کر کے اگر قصیدہ پڑھتا ہے، اہل بیت کی تعریف سناتا ہے، تو اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ گستاخ کہلاتا ہے۔ تو آپ نے یہ کہاں پہ پڑھا ہے؟ کس حدیث میں پڑھا ہے؟ کہاں پہ آپ نے یہ پڑھ رکھا ہے کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ گانے کی طرز پر جو قصیدے پڑھتے ہیں ان کی کوئی بخشش نہیں ہے اور وہ گستاخ اہل بیت کہلاتے ہیں؟ حالانکہ ہمارے پاس دیکھا جائے تو سب سے پہلے یہ من لا یحضرہ الفقیہ، پہلی جلد اس کی، تو صفحہ نمبر 211 پر باقاعدہ حدیث معصوم موجود ہے کہ ہر شے اس وقت تک آزاد ہے جب تک اس سے روکا نہ گیا ہو، منع کا حکم موجود نہ ہو، تب تک ہر چیز آزاد ہے۔ تو آپ نے یہ کہاں سے پڑھا ہے؟ اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ نے جھوٹ باندھا ہے اور شریعت میں جھوٹ باندھا ہے۔ اور دوسری بات، جہاں تک گانے کی طرز پر قصیدوں کی بات ہے، تو یہ آپ کے اپنے گھر کا مجتہد ہے، احکام الشباب کتاب ہے صادق شیرازی صاحب، اور انہوں نے اپنے اس احکام الشباب کے اندر صفحہ نمبر 413 پر باقاعدہ یہی سوال پوچھا، کیا گانے کی طرز پر نوحہ یا قصیدہ پڑھنا جائز ہے تاکہ نوجوان اہل بیت کے اشعار اور فضائل کی طرف مائل ہوں اور گانے بجانے سے دور ہو جائیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اگر اس طرز میں تبدیلی کریں جس سے عرفاً غنا صادق نہ آئے تو جائز ہے، یعنی غنا کا خطرہ نہ ہو، غنا نہیں ہونا چاہیے، تو یہ جائز ہے۔ بھی آپ کے گھر کے مجتہد، اجتہاد والے مجتہد باقاعدہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ جائز ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ گستاخی ہے۔ ہم سچے کس کو مانیں؟ اور معصوم کا فرمان موجود ہے کہ جب تک منع کا حکم موجود نہ ہو تب تک ہر شے جائز ہوتی ہے۔ مولانا صاحب، کیا یہ آپ کے اندر بغض ذاکرین پایا جاتا ہے کہ وہ ذکر اہل بیت بیان کرتے ہیں، فضائل اہل بیت سنایا کرتے ہیں، اس بنیاد پر آپ کے اندر نفاق پایا جاتا ہے؟ تو حضور، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ شریعت کسی کے گھر کی چیز نہیں ہے، شریعت محمد اہل بیت کے حکم کا نام ہے اور مالکوں کے فرمان کا نام ہے۔ اس لیے یہ مسجد مدرسے کی خرید شدہ جائیداد نہیں ہے کہ جسے آپ جب چاہیں جو سا مرضی آپ فتویٰ جاری کر دیں۔ اس لیے آئندہ فتویٰ جاری کرنے سے پہلے سوچیے گا۔ یا علی مدد، امام زمانہ صلوات اللہ علیہ وسلم۔